دوسری کہانی ایک ایسی بچی کی ہے جس کی شادی ہو گئی، اور جب وہ اپنے سسرال پہنچی تو اس کے گھر والوں نے اس کو جہیز کم لانے کی وجہ سے مٹی کا تیل چھڑک کے جلا دیا۔ وہ مٹی کا تیل جو اس کے اوپر چھڑکا گیا، اس نے نہ صرف اس کے چہرے بلکہ اس کے پورے جسم کو جھلسا دیا۔ پھر کیا ہوا وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میری تیسری کہانی اس ایسی خاتون کی ہے جس کی شادی ہو گئی اور اس کے بعد اس کی بیٹیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ 6 سال کی ایک بچی جو شاید اس کی سب سے بڑی بچی ہوگی، اس کو اس کے دادے نے جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا۔ اس کی ماں نے اس کو بچا لیا، لیکن پھر کیا ہوا اس کو بھی بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پھر ایک اور کہانی آتی ہے جس کے اندر بچی جو ہے وہ دشمنی جو کہ خاندانی ہوتی ہیں اس کے چکر میں آتے ہیں، اور پھر اس پورے خاندان کی خواتین کے اوپر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، کیونکہ جو آنر کلنگ تھی وہ یہ بتانے کے لیے تھی کہ ہم دیکھو کیا کر سکتے ہیں، اور کس کے ساتھ کر رہے تھے؟ دی ویکسٹ لنک کسی فیملی کے اندر بچیاں، خواتین اور عورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ایسی بھی کہانی ہے جس میں جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے ایک بچی کو اس لیے جلا دیا گیا، اور وہ بھی کس نے؟ اس کے بھائیوں نے، کیونکہ جائیداد کا وہ چھوٹا سا جو حصہ اس کو ملنا تھا وہ بھی ان کو چاہیے تھا۔ پھر کیا ہوا میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی، لیکن اب میرے پاس 965 سٹوریز ہیں۔ آل سٹوریز آر اباؤٹ the burnt victims۔ ہر کہانی ایک اپنا ریزن لے کے آگے بڑھتی ہے، اور وہ 965 کے قریب بچیاں میں بھی لٹل مور، وہ they are going through different treatments in life۔ یہ وہ بچیاں ہیں جن کو ان کے گھر والے پیار بہت کرتے ہیں، محبت بہت کرتے ہیں، لیکن ان کی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک یہ بہت بڑا سلسلہ ہوتا ہے جس میں ان کے علاج، ان کے معالجے کے ساتھ ساتھ ان بچیوں کو لوگوں کے ایٹیٹیوڈس، ان کی کامنٹس، ان سب کو سننے کی وجہ سے they are left to rot like vegetables in their own homes with their own family members۔ and again I would say ایسا نہیں ہے کہ وہ ان سے محبت نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ مجبور ہیں۔ یہ وہ بچیاں ہیں جو جسم سے، چہرے سے جھلس جاتی ہیں، مسخ ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ بچیاں ہیں جو کہ زندہ نہیں رہنا چاہتی، وہ زندگی سے ختم اپنے آپ کو کرنا چاہتی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے بھی خفا ہو جاتی ہیں کہ ہم نے ایسا کیا کیا۔ آپ کو پتہ ہے ساری زندگی جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں اور جھوٹ نہ بولنا، اللہ میاں دوزخ کی آگ میں ڈال دے گا، یہ مت کرنا، دوزخ میں جاؤ گی، آگ میں جلائی جاؤ گی۔ یہ وہ آگ ہے جس میں ان بچیوں کو پھینک دیا جاتا ہے، اور ان بچیوں کی اعتماد، ان کی خوبصورتی سب کچھ چھین لی جاتی ہے۔ یہ بچیاں جب آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں تو ان کو اور بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ پیسے اور ان کی ٹریٹمنٹ تو اپنی جگہ ہے، لیکن لوگوں کے جملے، کچھ تو ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ آپ کو دیکھا ہے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ اس لیے کہ انہوں نے شادی سے منع کیا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ریلیجن میں بچیاں اپنی پسند کی شادی کر سکتی ہیں۔ جہیز کی لعنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا کیا تھا؟ بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچیاں ہی ہیں جو کہ ہاتھ پکڑ کے آپ کو آگے لے کے چلیں گی قیامت کے دن۔ جب آپ وراثت کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں
تو آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے اندر کیا کچھ نہیں لکھا، کتنا دینا ہے، پائی پیسے کا حساب کیا ہوا ہے. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مشکلات ہیں جو یہ بچیاں فیس کرتی ہیں. اس کے باوجود بھی اگر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ یہ پروف کرتی ہیں ہم سب کو، تو پھر میرے خیال میں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اگینسٹ آل آڈس، وہ ہم سب کے اوپر نہیں، ان بچیوں کے اوپر آتا ہے. کیونکہ جب میں اپنا سوچتی ہوں تو جب میرے ساتھ کوئی اچھا چیز نہیں ہو رہی تھی، برا ہو رہا تھا، تو مجھے لگتا تھا کہ میں کیوں اللہ میاں، واٹ ہیو آئی ڈن. لیکن جب ان سے بات چیت ہوئی، ان سے ملن ہوا اور ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا، تو مجھے اندازہ ہوا میں کچھ بھی نہیں. مجھے صرف شکر ادا کرنا چاہیے اپنے اللہ کا، شکر ادا کرنا چاہیے ہر اس چیز کا جو اس نے ہم سب کو دیا ہے. وی آر پریولیجڈ. ہم تو اگر شکر کرتے کرتے ہماری زبانیں جو ہیں وہ خشک ہو جائیں لکڑی کی طرح تو بھی کم ہے. نہ اس قابل تھے، نہ اس قابل ہیں، اور نہ ہوں گے. اگر ہم سب ان بچیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر میں پچھلی خواتین کے بارے میں یہ بتاؤں کہ ایسی بہت سی خواتین گزری ہیں جن کے میں خواتین کا کیوں بار بار ذکر کریں، I'm sure کہ مردوں نے بھی بہت کچھ سہا ہوگا، لیکن انفارچونیٹلی ایک پیٹریارکل جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں خواتین زیادہ سفر کرتی ہیں. کوئی مانے نہ مانے وہ دوسری بات ہے. فرعون کی وائف حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرعون کی وائف، اس کو جس ظلم و ستم کے ساتھ ختم کیا، کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ وہ بتائیں کہ نہیں میں حق پہ ہوں اور میرا اللہ ہے. اسی طرح سے ہم ان خواتین کو بھی دیکھتے ہیں جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے میدان میں جنگ لڑ رہے تھے تو ایک صحابیہ جو تھیں وہ ڈھال اور تلوار لے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھیں اور وہ لڑ رہی تھیں اگینسٹ آل دا تیر اینڈ تلوار جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجے جا رہے تھے، پھینکے جا رہے تھے. اسی طرح سے مسلمانوں کی سب سے پہلی شہید ہونے والی خاتون جو تھیں وہ ایک سلیو تھیں اور ان کو بھی مار ڈالا گیا تھا. شی اسٹوڈ آل دا ایٹراسٹیز کیونکہ وہ اپنے حق کو ماننا چاہتی تھیں، بتانا چاہتی تھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کو آگے دینا چاہتی تھیں. ان سارے لوگوں کی جب ہم، چلو یہ بہت پہلے کی بات ہے، آپ سلطان رضیہ کا ذکر سنتے ہوں گے جن کو ہم رضیہ سلطانہ کہتے ہیں. شی واز دا فرسٹ واریر فرام انڈو پاک جنہوں نے جنگ لڑی ان لوگوں کے خلاف جن کے خلاف جیتنے کا کوئی شاید چانس نہ ہوتا. بٹ شی اسٹوڈ بائی اٹ. انہوں نے ان چیزوں کو بالکل ایک پاسے لگایا اور اپنے حق کے لیے، اپنی آواز کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے وہ کھڑی ہو گئیں. یہ وہ خواتین ہیں، اور بھی بہت سارے مثال ملتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم سب لوگ جو ہیں وہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں مذہب کو، جبکہ دین کو مکمل طور پہ داخل ہونے کے لیے کہا گیا ہے. بچیاں اپنی پسند کی شادی کر سکتی ہیں، ہے نا. اگر شادی میں خوش نہیں ہیں تو جہاں مرد کو طلاق کا حق حاصل ہے وہاں خواتین خلا بھی لے سکتی ہیں. یہ ساری چیزیں نہ بتائی جاتی ہیں نہ بولی جاتی ہیں. چلو مان لیتے ہیں کہ تعلیم جو ہے اس کا فقدان ہے، لیکن قرآن سے بڑھ کے تو کوئی تعلیم نہیں ہے اور اس کا فقدان بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم بہت چھوٹی سی عمر کے اندر جو ہے وہ اپنے بچوں کو قرآن بھی پڑھا دیتے ہیں، مٹھائیاں بھی بانٹ دیتے ہیں، لیکن ان کو وہ شعور نہیں دیتے جو ان کو گناہ و ثواب کا فرق بتائے، جو ان کو اچھی برائی کی تمیز بتائے، جو ان کو پیار و محبت سکھائے بڑے اور چھوٹوں کو، جو ان کو رشتوں کی تمیز سکھائے. صرف ماں کا رشتہ ایسا نہیں ہے، ہزاروں ایسے رشتے ہیں جن کو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ بچیاں جن کے بارے میں میں نے آپ کو کہانیاں سنائی ہیں،
یہ وہ بچیاں ہیں جو کہ اب بیوٹیشنز بن گئی ہیں. دے ہیو لاسٹ دیئر بیوٹی بٹ دے گیونگ اٹ آؤٹ ٹو دا پبلک. نرسز بن گئی ہیں بیکاز ان کو یہ پتہ ہے کہ جب جلتے ہیں اور پیٹھ پہ کھجلی ہوتی ہے تو ہاتھ نہیں پہنچ سکتا, تو یہ نرسز بن کے برنز وارڈ میں کام کرتی ہیں. دے آر برنٹ وکٹمس. ایسی بچیاں جو کہ رائڈرز بن گئی ہیں بائکیا میں. میں ان سے پوچھتی ہوں, ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ آپ کو کوئی تنگ تو نہیں کرتا؟ کہتی کوئی نہیں باجی, میں اپنا ہیلمٹ اتارتی ہوں, ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. یہ وہ بہادر خواتین ہیں. دیکھو وہ اپنی تکلیف اور دکھ اور درد کو کیسے ہنسی میں اڑا رہی ہے. یہ اس وقت اڑا رہی ہے جب اس کے اندر یہ کانفیڈنس آیا کہ مجھے زندہ رہنا ہے, مجھے پروف کرنا ہے, ناٹ ٹو جسٹ ٹو مائی فیملی بٹ ٹو دا سوسائٹی, کہ میں اللہ سے اب خفا نہیں ہوں. میرا اللہ نے اگر مجھ پہ آزمائش ڈالی ہے تو اس نے مجھ سے وعدہ بھی کیا ہے بہت کچھ دینے کا. یہ وہ بچیاں ہیں جو اگر تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھیں تو میٹرک تو نارملی کر ہی لیتی ہیں, گریجویشن کیا ہے, ایم فل کر لیا ہے, لائر بن گئی ہیں. یہ ساری بچیاں جو ہیں وہ ہم کو کچھ سکھاتی ہیں, کچھ بتاتی ہیں کہ یو کانٹ گیو ان, یو کانٹ گیو اپ. آپ کو وہ ہمت, وہ حوصلہ اسی وقت ملتا ہے جب آپ کے اندر خود کو آگے بڑھانے کے لیے کریج ہوتا ہے. اور میرے خیال میں ہم سب لوگ جو ہیں ان کی تکلیف و پریشانیوں کو فکس کرنے کی جگہ اس کو اب سیلیبریٹ کرتے ہیں, کیونکہ دے آر خود مختار, دے آر با اختیار, با اعتماد, پروقار. یہ وہ بچیاں ہیں جو کہ اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں, کریں گی. اینڈ دے ٹیل می, یہ میں ہوں اور میں بیوٹیفل ہوں. میں کسی بھی چیلنج کو اب قبول کر سکتی ہوں, میں کسی بھی آڈس کے اگینسٹ کھڑی ہو سکتی ہوں, کیونکہ یہ ان کا ایک ایسی ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے جو ان کو خود اعتماد بھی دیتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہم سب لوگوں کا فرض ہے کہ ان بچیوں کو اس مقام پر لانے کے لیے جتنا بھی ہے, چھوٹا بڑا, چاہے اسکل سکھائیے, چاہے بات چیت کرنا سکھائیے, چاہے اٹھنا بیٹھنا سکھائیے, آپ کو ان کی مدد کرنی چاہیے. اینڈ آئی تھنک دیٹ فار دیم ٹو سے دس از می, آئی ایم بیوٹیفل, یہ وہ چیز ہے جو کہ ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے. So I thank you all for giving me this opportunity to tell you the stories of all those brave girls who have proved to the world that against any odd they would stand by and stood, inshallah, for all times to come.